اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوه ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحت الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نورہ من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے حقیقی ضیاءکار وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر کے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے رہنے بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے مختلف قسموں کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کی دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے۔ اس سے اس بات کی سنگینی اور اس بات کی اہمیت دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے مجھے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، یعنی اللہ کا جو نافرمان بندہ ہوگا اس کو ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کرام اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ایسی جہالت سے، اعوذ بک ان اکون من الجاہلین۔ تم جس جہالت والا جملہ کہہ رہے ہو، جیسی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، میں اس سے اللہ کے پناہ چاہتا ہوں۔ یہی جملہ انبیاء کرام کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، یعنی ایک نقطہ یہ کہ اللہ کی فرمانبرداری ہر حالت میں کرنا۔ اسی سے ایک دوسری بھی چیز کہ جب انبیاء کرام کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی فرمانبرداری کرے،
تو انبیاء کرام اپنا پیغام بندوں تک کے، اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں کہ تم کو بھی یہی کرنا ہے. اپنی زندگی میں ایک چیز یاد رکھنا ہے، ایسا عمل نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا، اور ایسا عمل کرنا جس کو کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی تمہاری فرما برداری اور نافرمانی میں اللہ کی طرف نگاہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرما برداروں کے لیے کیا ضابطہ ہے یہ بیان کیا، اور نافرمان جو مخالفت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی. کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے مجھے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. ایک چیز اور آ گئی یہاں پر واضح طور پر، یعنی جو نافرمانی کرے گا قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور بڑا دن اس معنی میں بھی کہ اس دن فیصلہ ہونے والا ہے. اس دن سب کوئی، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچے گا. دنیا میں جو کچھ انسان نے کیا ہے سب کچھ پا لے گا. ذرے کے برابر اگر نیکی ہو، ذرے کے برابر اگر گناہ ہو، سب کچھ پا لے گا. تو اس بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. یعنی نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو تیار کر رکھا ہے. اب آدمی کو اپنے عمل کے اوپر نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا عمل اللہ کی فرما برداری والا ہے یا نافرمانی والا ہے. اس کا تعلق کسی خاندان سے ہے، کسی فرقے اور جماعت سے ہے، کسی طبقے سے ہے، کسی سلسلے میں ہے. یہ تمام چیزیں اہمیت نہیں رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کی، اپنے اہل خانہ کو بلا کر کے سمجھایا اور بتایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. تو اہم چیز اللہ کی فرما برداری ہے، اہم چیز اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سب سے زیادہ اہم چیز یہی نبی کا پیغام ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی شخص کچھ پیش کرتا ہے تو اللہ کے کلام اور اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف شخصیت کی طرف اگر آپ کو موڑتا ہے، احکامات کی طرف موڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حکم دیا کرتے تھے احکامات کے سلسلے میں. قل اللہ اعبدو مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے میں تو خالص کر کے صرف وہ اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. خالص اکیلے اللہ کی، ذرا سا بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ جائیے. کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی ومحیای ومماتی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اکیلے اللہ کے لیے. جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے. اب تمام چیزیں آ گئی. اب زندگی میں کوئی نہیں آیا. عبادت اکیلے اللہ کی، پکارنا صرف اللہ کو، جھکنا صرف اللہ کے لیے، مانگنا صرف اللہ سے. یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی. اب اگر یہ آدمی کہتا ہے اخلاص کے ساتھ کروں گا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تفصیل میں. ایک چیز تو یہ کہ ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا. یعنی اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، دوسرے کسی کی عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، شرک اصغر ہے، یعنی نیکی گناہ بن جاتی ہے اخلاص اگر نہیں ہے تو. خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کسی بھی عمل کو. اب ایک عمل، بے شمار اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، معاملات ہیں، سب آدمی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، ام المومنین نے، عبداللہ بن جدعان، یہ ایک آدمی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا، اور بے پناہ مال اس کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ بعض لوگوں نے تاریخی روایتیں ہیں کہ ایسا لکھا ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا تھا، بہت بڑا خزانہ. وہ اسی میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتا اور خرچ کرتا. لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ اتنا فیاض اور اتنا خرچ کرنے والا تھا کہ کوئی بھی شخص آ کر کے اس کے دسترخوان پر اس کے جو کھانے کا نظم ہے وہاں آ کر کے پیٹ بھر کے کھا لے ہوئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آتا ہے تاریخی روایتوں میں کہ اس کی جو دیگ چڑھائی جاتی تھی پکانے کی، تو اتنی بڑی دیگ تھی کہ سوار سواری سے اترے بغیر اس میں سے اپنا کھانا نکال لیتا تھا. یعنی اتنی اس کا حجم اتنا اونچا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا اس کی سخاوت کے اور اس کی مہمان نوازی اور غریبوں کی مدد کے کس سے زباں زد عام تھے. پوچھا اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان نے اتنا خرچ کیا مال،
لوگوں کو اتنا عطا کیا، ضرورت مند اور غریبوں کو، بھوکوں کو کھلایا، کیا اس کی یہ تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، توحید نہیں تھی اس کے پاس، اس لیے۔ اور اس کو عقلی مثالوں سے اگر آدمی غور کرے نا تو ایک خرابی بعض مرتبہ اس کی ہوتی ہے جو ساری خوبیوں کو کھا جاتی ہے اور اس خرابی سے بچا جاتا ہے۔ دودھ کا بہت بڑا بھرا ہوا اگر بھگونا ہے تو ایک قطرہ اگر اس میں لیمو گر جائے تو سارے دودھ کا معاملہ بگاڑ دے گا، سارے دودھ کو پھاڑ دے گا۔ تو اس سے بچانا رہتا ہے، ایک قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا دودھ، اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا مٹکا ہے، بہت بڑا مٹکا ہے، اب اس میں نیچے ایک تھوڑا سا چھید ہے، تو کیا ہوا؟ چلو بھر دیتے ہیں اس کو۔ اب اتنا بڑا ہے تو کیا اتنا پانی اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ بس اتنا تو سوراخ تمہاری نظر میں ہے۔ تو آدمی کہے گا تو بے وقوف ہے، سوراخ پیندے میں ہے، پورا پانی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ سوراخ کو بند کر، اس کے بعد تھوڑا بہت بھی پانی ڈال دے گا تو اس میں محفوظ رہے گا۔ تو یہ چیز عقلی اعتبار سے بھی اگر غور کرتے جائے آدمی مختلف انداز میں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری بات جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعد کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت سعد کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں تو کھڑے تلوار یا کھڑے نیزے سے حملہ اس کے اوپر وار کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ سعد اتنا ہی غیرت مند ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ تین جملے یاد رکھنے والے ہیں، بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ سعد اتنے ہی غیرت مند ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کی چھوٹی بڑی غلطیوں پر کبھی سزا دیتا ہے، کبھی درگزر کرتا ہے، لیکن ایک غلطی ایسی ہے اس کی بیوی کی کہ اگر وہ اس کی طرح کسی کو دیکھتی ہے یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، یا فیصلہ کرتا ہے اس کی ساری خوبیاں، وہ بہت حسین و جمیل ہے، سلیقہ مند ہے، بہت ذہین ہے، معاملہ فہم ہے، سب ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ سیدھی سی بات بے غیرتی ہے، بے وفا ہے اور غدار ہے وہ۔ اس لیے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے گھر میں نہ اس کے دل میں، اس کو نکال کر کے چلتا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ساری نعمتیں تو اللہ عطا کرے، اور جب مانگنے کی بات آئے تو اس سے مانگو جس کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے ذرے کے برابر بھی، کھجور کی چھلکے کے برابر بھی کوئی کسی کا موشاک نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب بندہ تم سے کہتا ہے اس کو اختیار، اس کو یہ، تو بندوں کی بات صحیح ہے یا اللہ کی؟ تم کس کی بات پر اعتماد کرتے ہو؟ دو متضاد باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، بے خیالی میں، بے دھیانی میں، لا علمی میں، جہالت میں، عقیدت میں تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اللہ کی بات کو رد کر دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، کھجور کی گجلے کے برابر بھی، لیکن یہ مالک ہے۔ استغفر اللہ، تم نے ایک جھوٹی بات جو بندوں نے بنائی جس کی کوئی دلیل رب نے نہیں اتاری۔ اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی کے سامنے کہا گیا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، اجعلتنی للہ ندا، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے، اکیلا رب العالمین جو چاہے تو۔ اسی لیے دعا میں کہا گیا یہ نہیں کہنا چاہیے اے اللہ اگر تو چاہے، اس کو چاہنے سے کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا چاہیے اللہ دے، رب العالمین عطا کر، کیونکہ ساری قوت، سارے اختیار، سارے فیصلوں کا مالک تو اکیلا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کس کو اللہ تعالیٰ نبوت دے گا، کس کو اللہ تعالیٰ ولایت دے گا، کس کو اللہ تعالیٰ زہد و تقویٰ دے گا، کس کو اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار بنائے گا، کس کو کمزور، کس کو طاقتور بنائے گا۔ کیا کسی کے اندر یہ ہے کسی کو ہدایت دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیا کوئی ہے کسی کو روزی دے دے اللہ کے سوا؟ کیا کوئی ہے کسی کو زندگی دے؟ کیا کوئی ہے کسی کو موت دے اللہ کے سوا؟ جب ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر تم کیسے دوسرے کو مانگتے ہو؟
خالص اسی کا حق ہے کہ عبادت کی جائے اکیلے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہرگز کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو پکارتے نہیں، کسی کو تیرا مقام نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے واضح دو ٹوک صاف اعلان کیا کیا. اسی لیے جتنی بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، دیکھیے اللہ سے مانگنے کے لیے کہا، بیچ میں کوئی نہیں ہے. تکلیف کسی نے بیان کی، اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا پڑھو. کسی نے حاجت بیان کی، کہا یہ دعا پڑھو. اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی دعا سکھائی. کیا انتہائی جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا خیر اور بھلائی کس سے مانگنا ہے؟ ربنا، اللہ سے، بندوں سے نہیں، اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، بندوں کے ذریعے اور وسیلے سے نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الیہ، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا، من خیر فقیر، میں اس کا فقیر ہوں. اولو العزم نبی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ واضح اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء. عقیدہ بنے گا جب آدمی قرآن پڑھے گا، عقیدہ صحیح ہوگا جب آدمی اللہ کا کلام پڑھے گا. ورنہ کس سے کہانیاں اگر آدمی پڑھتا رہے تو بلا کو اختیار اسی میں کھویا رہے. یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کذاب لوگوں نے یہ بیان کیا. اللہ نے رب العالمین نے اپنی سچی اور محفوظ کتاب میں صاف شفاف عقیدہ دیا. اپنے جیسے بندوں کی تعظیم کرنا ہے، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنے جیسے بندوں کے احترام کرنا ہے، لیکن بندگی سے آگے نہیں لے جانا ہے، اور اپنے آپ کو بندگی کے معیار سے گرانا بھی نہیں ہے. وہ بھی بندے، آپ بھی بندے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. اب یہی ایک جملہ قرآن کا پڑھ جائیے، بس پورا مضمون صاف ہو جائے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں؟ قل، کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرنا ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یغفر لکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کتنی چیزیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنا ہے. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خالص، ذرا سا بھی ملاوٹ نہیں ہے، معمولی سی بھی، خالص اللہ کی عبادت کرنا. دوسری جگہ کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. اگر تم رسول کی طرح اس کی باتوں کو مانو گے، اس کے مطابق کرو گے، تو اللہ کی اطاعت، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. تیسری جگہ کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کا اسوہ، نمونہ، بہترین نمونہ ہے. نام کسی اور کا نہیں لیا، امتیوں کا نہیں کہا، کیونکہ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور نبی کی زبان اقدس سے کوئی جملہ نہیں نکلتا تھا. بلکہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ لکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفگی اسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ جہاں شریعت کے خلاف کوئی چیز ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. اللہ کی نافرمانی آپ کو برداشت نہیں تھی، دوسرا بھی کوئی کرتا. جیسے وہ مشہور روایت ہے کہ ایک سونے کی انگوٹھی پہنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اپنے ہاتھ میں جہنم کا ٹکڑا لے کر کے چلتے ہو. اور پھر وہ جو صحابی تھے انہوں نے اتار کر کے پھینک دیا. یا اور آپس میں کچھ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس کو سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں تو وہ بات مت لکھا کرو، کیونکہ عام آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ باتیں بھی کہہ جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لکھا کرو، اور اس کے بعد آپ نے بالکل صاف کیا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، کچھ نہیں نکلتا ہے. کسی بھی حالت میں آپ لکھو گے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسوہ اور نمونہ ہے، تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے ان کی، ہر چیز سے حفاظت کرنے والا رب العالمین وحیوں کی
جو کیفیت ہے اس میں اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذرا تھا دوسروں سے الگ ہے، بالکل الگ. تو جب الگ ہے تو الگ ہی رکھیے، ان کو بھی اسوہ نہ بنائیے، دوسروں کو بھی نہ بنائیے. کیا اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا، کیونکہ بے خبر اگر نیند لگ جائے جو آدمی کو ہوش سے بیگانہ کر دے ہوئے تو اٹھ کر وضو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے. صحابہ کے کہا میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوار نمونہ بنایا ہے. خالص نبی نے کہا میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہیں پر یہ طے ہو گیا، یہیں یہ بھی طے ہو گیا ہر آدمی کا. جو نبی کا ماننے والا ہے وہ نبی کے طریقے پر رہے گا، جو نبی کے علاوہ کسی کو ماننے والا ہے اس کو وہ مبارک. کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اب جس کو جو امام پسند ہے وہ اپنا بنا لے میں، لیکن امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس، قابل احترام، اللہ کا برگزیدہ بندہ کوئی نہیں. ہر آدمی چاہے گا کہ امام الانبیاء کے ساتھ، تو اس لیے جو امام الانبیاء کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ بلوانا چاہتا ہے، وہ ان کے اس میں اور نمونے پر عمل کرے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. یہ دنیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی، آپ جو چاہیں کریں، لیکن آپ کو اچھا اور برا سب بتا دیا. اچھا اور برا بتا دیا، لیکن اب اس کے باوجود اگر آدمی برائی کے راستے پر، غلط راستے پر چلے تو کیا ہوگا؟ حقیقی زیاکار وہ ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے گا وہ. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے اب شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا بند کر دو، تو آپ کھانا ہی نہیں چھوڑ رہے. پتہ چلا گھبراہٹ بے چینی، ڈاکٹر کیا لے کر بھاگے، پتہ چلا 500 550 600 کوما. پھر اس کے بعد واپس ہی نہیں آ رہا ہے، چلا گیا. پریشر ہے، تیل کا بند، کھٹا بند، سب بند. ڈاکٹر نے منع کر دیا، کھا رہا ہے حضرت، گولیاں نہیں کھا رہا ہے. کیا ہوگا؟ آپ کو بتا دیا گیا ایسے زندگی گزارنا ہے. اب آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے تو اب آپ کو ایسے کھانا ہے، اتنا کھانا ہے، اتنے ٹائمنگ پہ کھانا ہے، اور اس وقت تو گولیاں کھانا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ساتھ دین ہے تو اب تمہارا معاملہ دوسروں سے الگ ہے. پرہیزگی ہے تمہاری، حرام سے پرہیز ہے، دوسرے کے حق مارنے سے پرہیز ہے، ڈنڈی مارنے اور دھوکہ دھڑی سے مال جمع کرنے کا پرہیز ہے. یہ سب پرہیز چلتا رہے گا زندگی پر. اور تم کو کھانا کیا کیا؟ یہ چیزیں تمہارے لیے سوٹیبل ہے، حلال چیزیں بتا دی. زندگی میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اب موت نہیں، اب تکلیف نہیں بڑھے گی. تم نے جیسا ہی پورا کے پورا جو پروگرام دیا گیا اس کے مطابق کر دیا. احتیاط کہتے ہیں علاج سے بہتر ہے، کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے. کیونکہ احتیاط اگر رہتا ہے تو نہ بیماری بڑھتی ہے، نہ تکلیف اور پریشانی بڑھتی ہے، اگر آدمی اصول سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو. اب یہ تو ہو گیا، اب تم کو مادر پدر آزاد زندگی گزارنا ہے نا. گورنمنٹ نے قاعدہ بنا دیا تم کو جاتے وقت اس سائڈ سے چلنا ہے اور آتے وقت الٹی سائڈ سے. سائڈ بتا دی. اب تم بولو میری گاڑی، میرا پیٹرول، میری مرضی، کیا ہوگا پھر آگے معلوم. اگر دیکھ لے وہ وردی والا تو یہیں پر فائن ہوگا، اور نہ دیکھے تو پھر دوسری فائن ہوگی ہاسپٹل والی. وہاں ڈاکٹر دے گا ایک لمبا فارگیٹ کہ ٹانگ کے پلسٹر کا اتنا اور ہاتھ کے پلسٹر کا اتنا اور یہ آپریشن کا اتنا، کیونکہ ٹوٹے پھوٹے وہاں پہنچو. تو دنیا کے اندر اگر ایک سواری راستے سے چلنا ہے تو اس کا ضابطہ اس کو فالو نہیں کرے تو خود بھی گئے، یا تو مجرم قانون کی نظر میں، اور نہیں تو اپنے جسم اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے. اللہ کریم نے ایک ضابطہ دیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، تو مجرمین کی صف میں چلتے ہوئے نہ گزارو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے راستے پر نہ چلو، اس کا لحاظ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو. بتا دیا گیا، آپ کہہ دیجئے اب حقیقی نقصان والا کون ہے. دیکھیے اللہ کا کرم
کہ اللہ نے سب بتانے کے بعد ہم نقصان بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے. کیا ہے وہ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن کے نقصان میں ڈال دے گا. اپنے آپ کو ڈالے گا، بے پرواہ زندگی گزارے گا، بے اصول زندگی گزارے گا، وہ ڈالے گا اپنے اہل و عیال کو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص اپنے ماتحتین متعلقین اپنے اہل و عیال جو ہے ان کا ذمہ دار ہے. اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کتنی فکر کی. اہلیہ کپڑا جیسا بولتی ہے ویسا لا دیے. گھر بنا رہے ہیں کچن میں یہی لگنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے بھائی اچھی چیز ہے. کھانا جیسا ہے وہ کھلا دیا. بچوں کو تعلیم انگلش میڈیم میں ڈالا، اردو میڈیم میں ڈالا، جیسی طاقت تھی ویسا بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی. لیکن پتہ چلا نہ عقیدہ جانا نہ دین. آج ہمارے یہاں بچیوں کا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو والدین اور دوسرا اسکول. لاکھوں روپیہ ڈونیشن کھا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کے عقیدے اور منہج کی ذرا سا بھی فکر نہیں ہے. ڈگریاں دے رہے ہیں لیکن پتہ چلا کہ وہ ہماری ہی نہیں رہ گئی جس کو ہم نے پڑھایا تھا. ایسے ایڈمیشن لے کر جاؤ، ریڈی میڈ تیار دے دیا تم نے. ایسے ایڈمیشن لینے جاؤ تو کہے گا کہ یہ اقلیتی ادارہ ہے. ساری تعلیم کیا کیا؟ ضائع. ہم نے اپنی اولاد کو ضائع کیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ضائع کرنے کا سبب تم نے اس کو خالق کی پہچان نہیں بتائی. مخلوق سے کیسے نپٹنا ہے، مخلوق یہ دنیا کی زندگی کیسے کامیابی سے ہمکنار ہو، کیسے کمانا ہے، کیسے ترقی کرنا ہے، کیسے بڑا آدمی بننا ہے، یہ تو بتا دیا. مخلوق کا ہنر دیا لیکن جس نے پیدا کیا وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، یہ اس کو نہیں بتایا آپ نے. یہ اس کو تعلیم ہی نہیں دی. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کو شرک کی تمیز ہے، نہ بدعت کی تمیز ہے. دین کے نام پہ چند رسمیں اس نے سیکھ لی. جیسے ہمارے یہاں نا عام جملہ، میں سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا. یہ جو جملہ جو لوگ کہتے ہیں جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر جھنجٹ. دین اگر جھنجٹ ہے تو اس کی زندگی پوری جھنجٹ ہے. وہ بیکار اور بے معنی سا چیز ہے جس کے نزدیک عقیدہ اور منہج. ارے بدعقیدگی کرتے ہوئے کیوں نہیں کہتا کہ میں یہ سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا؟ شرک کرتے ہوئے کیوں نہیں کہتا کہ میں یہ سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا؟ اس وقت تو بول. زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی نہیں بولے گا. شادی ہے تو یہ ڈش پکنا چاہیے. ارے کسی کو بھی بلا کے پکوا لو، میں یہ سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا. بول ذرا سا. کھانا کیسا بھی بن لے نمک کے بغیر، اور نمک والا ڈبل مرچ والا، ایک لقمے میں ساری جھنجٹ آ جاتی ہے سامنے. وہاں نہیں چلتا ہے. لیکن اللہ کا دین جس نے پیدا کیا، جس نے تمام نعمتیں دی، جس کی عطا کی ہوئی ہر چیز ہے، اس کے بارے میں یہ جملہ خوف کھانا چاہیے اللہ کا. یہ شیطانی جملہ ہے، بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کا جملہ ہے، دین سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کا جملہ ہے، کمزور لوگوں کا جملہ ہے، کمزور ترین لوگوں کا. طاقتور آدمی بولتا ہے نہیں، میں تو چیلنجوں کو قبول کرتا ہوں. طاقتور ترین آدمی، عقیدے والا آدمی. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن کے نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کھلا نقصان یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو عقیدہ اور دین نہ دیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے. اگر ہم نے یہ نہیں دیا تو روز محشر وہ اور یہ دونوں سخت ترین عذاب سے دوچار ہوں گے. اور اگر ہم نے عقیدہ اور دین دیا تو دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا سبب بنیں گے، اور آخرت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، یاد آ جاتا ہے اکثر. تو واقعہ کہ یورپ میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. بہت اختصار کے ساتھ اس کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد جب یہ سوچا کہ ہم دعوت کا آغاز کہاں سے کریں، دوبارہ جب یورپ گئے، عرب میں اسلام کی تعلیم حاصل کی، تو انہوں نے اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے، دارالزوفا، بوڑھا گھر، اس کا انتخاب کیا. وہاں گئے اور وہاں جا کر کے جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کا انتخاب کیا، توحید، آخرت اور والدین کے حقوق، تو جب وہ آیتیں اور حدیثیں صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے تو چونکہ اسی مرض کے مریض تھے، 14 بچے تو 14 بوڑھے انتہائی
बेताब और बेकरार, हज़ारों कतार रोने लगे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने जो एक तारीख़ी जुमला कहा था कि अगर तुम ये ओल्ड एज होम जानते हो किसको बोलते हैं? बूढ़ा घर। यानी आज के दौर बड़ा तरक्की का है, यूरोप में बहुत ज़्यादा तरक्की है, इसलिए जब वालिदैन शादी कर देते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनका इनका जमता नहीं है, तो या तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको छोड़ के निकल जाते हैं, तो उनका कोई सहारा नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट उनके लिए एक घर बनाई है जिसको बूढ़ा घर कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी ये सब कल्चर अब आ गया, एशियाई ममालिक में पहले था नहीं। तो वो रोते हुए कहते हैं, वो ओल्ड एज होम में रहने वाले, कि अगर 40 साल पहले तुम ये किताब ये दीन लेकर हमारे पास आते तो हमको तौहीद के साथ साथ, अकीदे के साथ साथ, दीन के साथ साथ हमारी औलाद भी मिल जाती। इसलिए कि हम इस किताब के मुताबिक अगर उनकी तरबियत करते तो इसमें तो है उप्पिल्लकुमा वला तनहरुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने वालिदैन को उब्बी ना करो। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका मा लैसा लका बिइल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुन्या मारूफा। अगर शिर्क का हुक्म दे में तो वो ना मानो, लेकिन दुनिया के मामले में तुमको उनकी इताअत फरमा बरदारी करना है। कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। एहसान करना है, एहसान ज़ाती के माने में होता है, उब भी नहीं करना है, बल्कि अगर वो डांटे तो वक़िर रब्बि रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करना है रब्बुल आलमीन जब मैं छोटा था, ऐ अल्लाह बहुत जिद किया, ऐ अल्लाह बहुत नाफरमानी, ऐसा जो बिल्कुल ना काबिल कबूल हो वो काम भी अल्लाह, मगर बड़ी नरमी के साथ मेरे साथ पेश है अल्लाह, इन पर ऐसे ही रहम फरमा रब्बुल आलमीन जैसे इन लोगों ने, यानी पलट कर दुआ करना है। तो कहा ऐसी औलाद की तरबियत जब हम करते तो हमको औलाद भी मिलती। तो दोनों जगह फ़ायदा दीन की बुनियाद पर। हम अपने घर के माहौल को अगर दीनी बनाएंगे, औलाद फरमाबरदार होगी, बीवी फरमाबरदार होगी। आखिरत में मरने के बाद 7 चीज़ें आदमी के लिए मुफीद है, उसमें वलदुन सालिहुन, नेक और साले औलाद, दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुफीद होगी। वो नेकी करेगी, अल्लाह हमको भी उसका सिला देगा, उसकी दुआ की वजह से मरने वाले के दर्जे को बुलंद करेगा, मुफीद होगी। तो अपने लिए तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह है और उसके लिए भी। अल्लाह ताला कह रहा है खुल्लम खुल्ला नुकसान ये। क्यों? लहुम मिन फौक़हिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका यख़व्वुल्लाहु बिही इबादहू या इबादी फत्तक़ून। इन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिस्ल साहिबान के ढांक रहे होंगे, यह अज़ाब होगा। यही अज़ाब है जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा है। तुम दुनिया में माशी तंगी से डरते हो, अगर नहीं पढ़ेगा, बड़ी डिग्री नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? क्या तुम इससे भूख से डरते हो, गुर्बत से डरते हो, उसकी बहुत नाम और शोहरत ना हो, तुम्हारे ख़ानदान का नाम मिट जाएगा, उससे डरते हो? क्या तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह का इतना भयानक अज़ाब होगा? कुछ नहीं होगा, हर तरफ से आग होगी, यह खौफ तुमको नहीं आता? और अल्लाह ताला का बयान बिल्कुल सच्चा है, बिल यकीन यह होगा। आपने एडमिशन करवाया, ज़रूरी नहीं है, कितनी मेहनत करवाते हैं, साल साल भर ट्यूशन बच्चा पढ़ता है, पता चला वो सेट का एग्ज़ाम दिया, 100 मार्क का आई, 100 आई, कुछ नहीं हो सकता। अब दौड़ रहे हैं डोनेशन लेकर के मेडिकल कॉलेजों में, क्या होता है? सारे ख्वाब टूट जाते हैं। सवाल ऐसा आया कि जवाब ही नहीं बना, क्या होता है? ये अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कितना हौलनाक अज़ाब होगा, तुम उनको नहीं बचाओ, तुमको नहीं। क्या तुम अपने बच्चों के लिए मुखलिस नहीं हो? तुमको अपने जिगर का टुकड़े का ये अज़ाब, ये हवलनाक मंजर आँख में आंसू नहीं लाता, रुलाता नहीं है कि मेरे जिगर का टुकड़ा ऐसे अज़ाब से दो चार होगा? तुमको बेचैनी नहीं है उसको बचाने के लिए? मामूली सी अगर आग जल रही हो, आग तो दूर की बात है, गर्म बिल्कुल प्याली में चाय हो या सालन हो भांडी में, और आदमी का मासूम बच्चा उधर जाने लगा, तो फिर काम हम नहीं होता है। माँ और बाप को अगर कोई चीज़ हाथ में है तो फेंक कर आदमी लपक कर पकड़ता है कि कहीं मेरे जिगर का टुकड़ा वहाँ हाथ न डाल देवे और चटका न लग जाए, छाला न निकले, जबकि जलने का मकाम नहीं हो, लेकिन रोक लेता है। आग के इतने भयानक शोले जो ऊपर से नीचे से हर तरफ होंगे। तुम अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते कि उससे बचना है।
شدید ترین گرمی ہے تو اے سی چاہیے، چھاؤں چاہیے، آ کر کے غسل کرنا ہے، سردی ہے، جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے، ہر قسم کا سویٹر چاہیے، سارا انتظام یہاں کرتے ہو، آخرت کے لیے تم نے کچھ سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھ سے ڈرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا قیامت کے روز۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول، جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا۔ اب ان بندوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اسی انداز میں بار بار یہ چیزیں، نافرمانوں کا عبرتناک انجام اور فرما برداروں کا انعام، دونوں، فرما برداروں کو انتہائی زبردست تسلی۔ جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا، ہما تن اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت اللہ کی طرف، مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں، رنج میں، غم میں، تنہائی میں، مجلس میں، ہر وقت کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، خوشخبری سنا دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی جنت دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، بشیر اور نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، جہنم کے ہولناک عذاب سے ڈرانے اور نیکیاں کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری اور انعامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں، قرآن کی آیتیں، حدیث ہے کہ کیسے کن کو اللہ جنت عطا کرنے والا ہے، تو جنت کے حصول کی کوشش کریں۔ مزدور ہے تو، دولت مند ہے تو، غریبوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات پڑھنے لگے۔ کہا آ کر کے کہ اللہ کے نبی ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ہمارے پاس؟ کہا یہ پڑھو۔ اب جب دولت مند صحابہ کو معلوم پڑا، وہ بھی پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے پھر یہ غریب، کہا اللہ کے رسول وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مال بھی لگا رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ الگ الگ چیزیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے راستے ہیں، آپ ذکر کرتے رہیے، رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کیجئے، نیکی کیجئے، اولاد کی صحیح تربیت کیجئے۔ اب کسی کو اللہ نے بہت مال دیا، اولاد نہیں دی، آپ کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا، اسے نیک، 5 وقتہ نمازی، فرما بردار بنا دیجئے، آپ اس سے زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھ گئے۔ کسی کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی، آپ کو 4 بیٹیاں دے دی، اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی۔ اللہ کے نبی نے کہا صحیح تربیت کر کے اگر ان کا نکاح کر دے تو آپ نے 2 انگلیوں کا آپس میں ملا کر کے کہا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گی۔ شہادت والی، جس کو ہم انگلی کہتے ہیں سبابہ، اس کو، اور بیچ والی انگلی، تو مختلف چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور کون لوگ؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور یہی عقل مند ہے۔ کس کی بات کان لگا کر سنتے ہیں؟ اللہ کی اور رسول کی۔ کافروں نے کیا کہا؟ اگر اللہ کی بات کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، نبی کی اگر بات ہو اس کو مت کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت کرو مجلس میں۔ پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تھے تو مکہ کا ایک شخص تھا، وہ سفر کر کے ایران گیا اور اس نے رستم اور اسفندیار وغیرہ کے قصے اور کہانیاں سنی، اور اللہ کے نبی جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو ان کے بعد جا کر کے بیٹھتا اور وہ سب بیان کرتا اور کہتا میرے پاس بھی ہے سب اور اس سے بہتر ہے۔ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا دماغ کو۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے کلام کی تلاوت کرو۔ ہمارے ہاں کلام الہی کا تلاوت، دیکھیے قرآن کی تلاوت، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر 3 روز آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے تو مہجور رہے گا۔ مہجور کس کو کہتے ہیں؟ مہجور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں قیامت کے روز جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے تو قرآن کو جن لوگوں نے چھوڑ دیا،
پس پس تو ڈال دیا. دو وجہ ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک کہ قرآن کی طرف سے آدمی کی توجہ نہیں ہے، بالکل لاؤبالی طبیعت. دوسرا قرآن کی جگہ دوسری کتابوں کو دے دی، وہ تو روز پڑھ رہے ہیں، اس کو روز دیکھ رہے ہیں. اب ہمارے یہاں واٹس اپ آ گیا، اس کی جگہ کوئی دن نہیں ہے جو کسی نے بغیر واٹس اپ کے گزارا ہو. یہودیوں نے کیا کیا؟ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے تھے، تباہی ہے ان کے لیے، اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا دین تو اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی باتیں تو بیان کی گئی ہے، یہ کہتے تھے. تو قیامت کے روز اگر اللہ کے کلام کو لوگوں نے چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے. وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کریں گے اللہ کی جناب میں، کیا اللہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. رب العالمین فیصلہ فرمائے گا. مہجور ہوا ہے جو 3 روز تلاوت نہ کرے، بعد لوگوں نے لکھا ہے. ایک بندہ مومن کا کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے، یہ کتاب کان سے نہیں دل سے خطاب کرنے والی ہے. اور اس کو جب پڑھیں ہم تو اس انداز میں پڑھیں کہ یہ ہمارے لیے رب نے نازل کیا. اللہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے لڑکے تھے، ایمان لائے جب، تو وہ رات میں جب تلاوت کرتے تو بڑی بے خودی کے عالم میں کہتے تھے اللہ نے نازل کی میرے لیے ہدایت کے لیے، میرے رب کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب. جتنا پیغام کی اہمیت پیغام والے کی طرف سے ہوتی ہے، جتنی بڑی ذات اتنا اہم پیغام اس کی طرف سے، یہ کائنات کے رب کی طرف سے. اس انداز میں جب پڑھیں تو پھر ایک دم کیفیت بدل جاتی ہے، بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے بارے میں بیان کیا گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے. احنف بن قیس، سورہ انبیاء کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، فی ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس میں تمہارا ذکر. اب آج کے دور میں اگر قرآن کی آیت تلاوت ہم کریں گے تو یہ پڑھیں گے کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا ذکر. اللہ کے نبی کے دور میں تابعی تھے تو اپنے غلام سے کہتے ہیں قرآن لا ذرا میں دیکھوں تو میرا تذکرہ کہاں ہے. اب قرآن پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا دیکھیے کیسے اللہ بھی عنایت دیتا ہے. آیا تذکرہ اللہ کے انتہائی متقی پرہیزگار بندوں کا. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. راتوں کو اللہ کے جناب میں اس وقت تو بستر سے اپنے پیٹ کو الگ کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں جب لوگ سو رہے ہیں، جہنم کے خوف، جنت کے حصول کے لیے اس کے لالچ میں. کہا اللہ یہ میں نہیں ہوں، رب العالمین یہ میں نہیں ہوں. اب اللہ کے متقی نیک بندوں کا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں. کہا اللہ یہ میں نہیں ہوں. کوئی خوشگمانی نہیں تھی. پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. پھر پڑھتے پڑھتے گنہگار بندوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، الٹے پیر پہ جاتے ہیں. کہا اللہ یہ میں نہیں ہوں. اللہ کی کتاب سنتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. کہا اللہ یہ میں بھی نہیں ہوں. میں کہاں ہوں رب العالمین. پڑھتے پڑھتے 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت میں پہنچتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا. کچھ لوگوں نے ملے جلے عمل کیے، نیکی بھی ہوئی، گناہ بھی ہوا. جب گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرتے ہیں، نیکی ہوتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے رحم کی امید رکھتے ہیں. رونے لگے کہتے ہیں اللہ یہ تو میں ہوں، مجھ سے گناہ بھی ہوا رب العالمین، اللہ مجھ سے نیکی بھی ہوئی رب العالمین، یہ تو میرا تذکرہ ہے. قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر اس میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ الکاذبین، اللہ کی لعنت و جھوٹے پر، تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارا تذکرہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تجھ پر لعنت ہے. اگر ہم سچے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سچوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ نیکوکاروں کے لیے جب جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم نیک ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھ تیرے عمل کا صلہ میں یہ دینے والا ہوں. یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہماری کتاب ہے لوگوں کے لیے
سب کے لیے نہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے کتاب ہدایت، اس کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ بعض چیزوں نے یعنی جو چیزیں لکھی گئی ہیں، ایک اور چیز ہے جیسے تلاوت کلام، بعض لوگوں نے اس کو بڑا عجیب سا معاملہ بنا لیا، اور بعض لوگوں کا تو معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ صحابہ اکرام بڑے توجہ کے ساتھ سنتے تھے، کیا کہا اللہ نے؟ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہوگا، کان لگا کے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، عراق کے ایک شخص کو دیکھا بے ہوش پڑا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے کہا جیسے ہی قرآن سنتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ کی حالت نہیں ہوتی، جیسے آج کچھ لوگ جھومنے لگتے ہیں نا، اب تو قرآن نہیں بھی رہتا ہے تو لوگ ناچ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، کلام الہی پر بھی کرتے تھے، اب تو قرآن نہیں بھی رہتا ہے تو تصوف میں ایسے ایسے ناچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا مشرکین مکہ کی عبادت کیا تھی جانتے ہو؟ کعبۃ اللہ کے گرد جب طواف کرتے تھے تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اور ناچنا، یہی تھا۔ وہ عبادتیں آج بھی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لوگ، ایک گمراہ فرقے میں پائی جاتی ہے، مسجدوں میں ناچ رہے ہیں تو کیا گش آ جا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ کرام بھی یہ نہیں آتا تھا۔ حضرت ابن سیرین سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی کو گش آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کہا ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو دیوار پہ بیٹھاؤ چھت پہ، اور دیوار پہ بیٹھاؤ چھت پہ، بالکل دیوار کے لگاؤ، ٹانگ اس کی نیچے کی طرف لٹکا دو اور پڑھو قرآن اس کے بعد، دیکھو تو اس کو گچ آتا ہے کیا، گرتا ہے کیا گچ کھا کے، بس ذرا دیر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، سب دیکھ کر کے ان کو آتا ہے، سب دیکھ کر، حالات دیکھ کر کے سب، اور اگر کوئی چالاک آدمی رہتا ہے بس ذرا دیر میں نکال لیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں نا، میں تو اکثر کہتا ہوں نا، جیسے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا ہوا؟ بولے آنکھ بند کرے بیٹھے، ارے بولے حرم میں پڑھ لیے، بس ان کو 24 گھنٹہ خوب اچھا کھلا پلا کے روم میں بند کر دو، بغیر لیٹرین والے روم میں۔ جو حرم میں نماز پڑھنے جاتا ہے نا وہیں پہ فارغ ہو لینا، سب بنا ہوا ہے وہاں، لیٹرین وغیرہ سب ہے۔ جب کھولیں گے 24-36 گھنٹے کے بعد تو اندر سے نکلنے والی خوشبو یا جو بدبو رہے گی وہ آپ کو اس کی ولایت بتا دیں گی۔ جو جھوٹ فساد بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے کبھی مکہ جا کر آپ نے نہیں پڑھی، حالانکہ زیادہ افضل کہاں ہے؟ سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے؟ مکہ میں کعبہ میں نماز کا 1 لاکھ کسی صحابی نے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے روکا، جھوٹے واقعات بتاتے ہیں لوگ کہ کعبہ اس کے لیے گیا، رابعہ بصری کے لیے، کبھی کس کے لیے، کبھی کس کے لیے۔ حالانکہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتا ہے کہ کعبہ ایک دن بھی غائب رہا، لیکن یہ لوگ غائب کرتے رہتے ہیں، جھوٹے واقعات بنانا۔ کسی صحابی کے لیے، نبی کے لیے نہیں گئے، کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی کی شدید خواہش تھی، آپ کو وہیں سے واپس لوٹایا گیا۔ پڑھیے، میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں، ان واقعات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی شان کم کرنا، صحابہ کی شان کم کرنا، گستاخی کرنا۔ ابھی میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کل بہت چل رہی ہے وہ کلپ، بڑی عجیب و غریب کلپ ہے، میں جب دیکھا تو مجھ کو حیرت لگی۔ بولے عبد القادر جیلانی، اچھا ایک نے نہیں کہا، 5-7 لوگوں نے کہا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں میرے مرید کا سطر کھلے تو میں ڈھانک دیتا ہوں۔ کلپ بنانے والے بھی بڑے چالاک، ایک نے عبد القادر جیلانی کا نام لیا اور چالو اسٹیج پہ اس کا پاجامہ اتر گیا، جو بنائی ہے۔ خیر یہ اس کا اپنا انداز تھا ان کا سوچنے کا، لیکن میں جب سنا تو یقین مانو ہل گئی طبیعت، کیسی گستاخی ہے۔ حدیث اٹھائیے حدیث، صحابہ کرام کے بارے میں بتا دوں، سادات اولیاء ہیں، کوئی ولی ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بات کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ہوئے تو 1 کھجور 2 کھجور یا 1 مد 2 مد جو انہوں نے دیا اس کے برابر نہیں، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ سنو حدیث،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے عورت، کہتی ہے، اور کون خاتون؟ جس کے بارے میں حبر الامہ، اللہ کے نبی نے جن کو سینے سے لگا کر کے دعا کی، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، کہ اللہ اس کو قرآن کی سمجھ اور فہم فقہ عطا کر، حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ان کو اپنی مجلس میں بیٹھاتے تو انہوں نے کہا، جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کالی عورت جو جا رہی ہے، دبلی پتلی لمبی سی، وہ۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ پھر پوری حدیث بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی مجھ کو مرگی کی بیماری ہے، یہ دیکھیے جھوٹ، اور یہ دیکھیے صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں، کذاب لوگوں نے۔ میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی کرامتیں بیان کی جاتی ہے، تحقیق لوگوں نے 150 سال بعد بیٹھ کر بنائی گئی ہے، سب جھوٹی کرامتیں، جھوٹی ہے سب۔ اس کی دلیل یہ بھی دے رہا ہوں، کیا اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھ کو شفا دے۔ شفا دینے والی ذات کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کیجیے، کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تم اس پر صبر کرو گے تو تمہارے لیے جنت کی قیمت جانتی تھی، بیماری کی تکلیف بھی، لیکن چھوٹی تھی بیماری کی تکلیف۔ کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک دعا کیجیے کہ جب مجھ پر دورہ پڑتا ہے تو میرا کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی میرا پردہ نہ کھلے۔ اللہ کے رسول نیک عفت نشی خاتون تھی۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں رب العالمین جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کا کپڑا نہ ہٹے۔ وہ صحابیہ تھی، خود کے کپڑے کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور یہ دوسروں کا کپڑا سیدھا کرنے، حالانکہ ایک آدمی بولتے ہی بولتے اس کا پاجامہ اتر گیا۔ یہ دوسروں کا، کہتے ہیں کہ عبد القادر دوسروں کا، صحابیہ تھی جنتی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ جنت دے گا، صحابی نے کہا یہ جنتی خاتون ہے، وہ ان کو اپنے کپڑے کا ہوش نہیں، اور یہ دوسرے کا کپڑا۔ یہ واقعات جو بنائے جاتے ہیں، یہ واقعات صحابہ اکرام انبیاء کی تضحیق کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ جھوٹے قذاب یہ واقعات بنا کر لوگوں کے عقیدے اور دین پر حملہ کرتے ہیں۔ عفت کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ بدن کو ڈھانکنے والا، سب چیزوں کو ڈھانکنے والا، ہوش اور بے ہوشی میں سنبھالنے والا اللہ۔ اللہ کی طرف، بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جھوٹ ہے، بندے کچھ نہیں کرتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ خیر، تو کیا کہا؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، جو بہترین بات ہے قرآن کو، اللہ کے پیغام کو۔ واذکر عبدنا ایوب، انبیاء کے واقعات۔ ہمارے یہاں انبیاء کے واقعات، معجزات نہیں، قصے کہانیاں جھوٹے بیان کی جاتے ہیں، شخصیت پرستی۔ کیا کہا؟ یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ کیا لینا؟ یہ آدمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے۔ تو دین کے نام پر کیا لینا، کیا توجہ کے ساتھ سننا، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ نے اس کا شعور دیا۔ مارکیٹ میں جا کر بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، لیکن کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو نظر رکھتا ہے مارکیٹ پر، کب کس مال کی ڈیمانڈ ہوگی، کب کس مال کا کمی اور زیادتی ہوگی، اس کے مطابق وہ خرید و فروخت تو کرتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، فہم ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی دین کہاں سے لینا، دین کے لیے کس بات کو توجہ سے سننا۔ تھوڑا سنیں آپ، مگر کون سی چیز سنیں، تھوڑا پڑھیں مگر کیا پڑھیں، یہ فہم ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ تو یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور یہی عقل مند ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ ورنہ سب بے وقوف ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ آدمی اپنا کھانا خود طے کر لے گا، ان کو لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں وہاں سے، اور یہ تو ان کے بارے میں۔ اب جو قرآن اور حدیث پڑھنے والا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو عقل مند ہے، عقل تیرے پاس ہے، دماغ تیرے پاس۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق ارض و سما، معمولی انعام ہے یہ۔ ارے اس سے بڑی تسلی کی کوئی چیز نہیں کہ اللہ کے کلام کو آدمی
بالکل دل لگا کر کے توجہ کے ساتھ پڑھے. اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ختم، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، کسی کے اعزاز کی. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نافرمانوں پر، کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے. جب نبی نہیں چھڑا سکتے تو نبی سے نیچے والے کے بارے میں مت سوچنا، سوچنا ہی نہیں. کٹ معاملہ، یہ عقیدہ بن گیا. اب جب کوئی بچائے گا نہیں، صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو کس سے مانگنا؟ کس کو راضی کرنا؟ صرف اللہ کو. ایک جملہ ہے پورے عقیدے کی ہمارا سیدھی کر گیا، پوری بدعقیدگی کو ختم کر دیا. ایک ایک جملہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ نور روشنی کا مینار ہے، یہ زندگی ہے، یہ صحیح قوت فیصلہ اور صحیح عمل کی طرف لے جانے والی کتاب. ایک ایک جملے پر غور کیجیے. بس یہ اتنا. اگلا جو ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحت الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنائے بالا خانے ہیں. جنت میں جنتی جب جائیں گے تو درجات ہوں گے، یعنی جیسا نیکوکار معاملہ رہے گا اس کا ویسا درجہ. جیسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ سے جنت مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس. جیسے جہنم کے طبقات ہیں ایسے جنت میں بھی طبقات ہیں، کم درجے کی، زیادہ درجے کی. تو بالا خانے اوپر پہ اوپر ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. بالا خانوں میں بیٹھ کر کے خوشگپیاں کریں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اور حور و غلما خدمت انجام دیتے ہوں گے. کتنا حسین منظر ہوگا. آدمی اپنے رشتہ داروں کو، جن لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتا تھا، پڑوسیوں کو، سب کو دیکھے گا. حدیث میں آتا ہے مجرمین جو دنیا میں بہت مخالفت کرتے تھے قرآن و حدیث کی، یاد آئے گا تو کہے گا رب العالمین وہ کہاں ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا دیکھو جہنم میں ان کا انجام. یہ تسلی ہوگی، یہ ہوگا. بلکہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ہی تھوڑا سا یہ معاملہ کھل جاتا ہے. نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو کہا ارے اس کے تو مرے ہوئے کافی دن ہو گیا ہے. مطلب نیکوکاروں کے درمیان نہیں ہے، اس کا مطلب کہیں اور ہے اس کا معاملہ. یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جنت میں جو انعامات اللہ دے گا، سچا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا نیکوکار لوگوں کے لیے. اب اس کے آگے بھی جو بڑی زبردست ہے پوری کی پوری گفتگو وہی توحید کے تناظر میں ہے. ہمارے عقیدے، ہمارے منہج، ہمارے عمل اور ہمارے معاملات کو درست کرتی ہے یہی چیز. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق دے، وہ کام کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اس طریقے سے تربیت کرنے کی اور اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق دے رب العالمین کہ ہم عذاب سے محفوظ رہیں. اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جس پر تو نے انعام کا وعدہ کیا، جنت الفردوس کا وعدہ کیا. رب العالمین رحم فرما، کرم فرما رب العالمین. اللہ ان انعامات سے ہمیں سرفراز فرما اور ان انعامات کو حاصل کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی محبت دل میں ڈال دے، اس کو توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے رب العالمین. اے اللہ تیرے نبی کے اسوے کو اپنانے کی توفیق دے. اللہ خالص تیری عبادت کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب